بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہند کو عامر میں خوش آمدید۔ بات کریں گے چاند گرہن کے حوالے سے، سورج گرہن کے حوالے سے، جو کہ 8 تاریخ کو آنے والے دن 8/4/2024 کو لگنے والا ہے رات کے وقت سورج گرہن کا جو ٹائم ہے لگنے کا وہ 8:42 پر ہے، اور اس کا عروج ٹائم جو ہے وہ ہے 11:17 پر۔ اس سے ختم ہونے کا جو ٹائم ہے وہ دوسرے دن جا کے 9 تاریخ کو رات کے 3 بجے ختم ہوگا، یعنی کہ 2:52 پہ یہ ختم ہوگا۔ تو اس حوالے سے آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا عمل شیئر کرتے ہیں تاکہ اس عمل سے آپ فائدہ اٹھا سکیں پوری زندگی کے لیے۔ کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں جو چاند گرہن میں کم ٹائم میں کیے جاتے ہیں اور زیادہ اس کا فائدہ ہوتا ہے، اور اسی طرح نقش جو 15ویں کا ہے، یہ نقش مبارک ایسا ہے آتشی چال کا کہ یہ آپ پوری زندگی کے ساتھ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، خواہ وہ کسی کے ساتھ جنات ہیں، خواہ وہ کسی کا کام اور مسائل ہیں، شادی ہے، بندش کے حوالے سے ہے، کاروباری مسائل ہیں، یا پھر سر درد ہے، کمر درد ہے، ٹانگوں میں درد ہے، گھٹنوں میں درد ہے، یا پھر ایسی علامات جو کہ پیچیدہ ہیں ان پہ بھی یہ نقش کام کرتا ہے۔ حتیٰ کہ آپ کے ساتھ کوئی سوال کرنے والا سوال کرتا ہے، جو اس کا سوال ہے اس کے اوپر یہ نقش کام کرتا ہے۔ نقش کیسے کام کرے گا، رات کو کس وقت آپ نے لکھنا ہے، یہ طریقہ ذرا آپ سن لیں۔ 8 تاریخ کو رات کو 11:17 کے اوپر، یعنی آپ نے 11 بجے وضو کر لینا ہے۔ وضو کرنے کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز نفل حاجت پڑھ لینے ہیں۔ نفل حاجت پڑھنے کے بعد آپ نے جا نماز بچھا کے جدھر بیٹھے ہوئے نفل پڑھے ہیں اسی کے اوپر آپ نے جا نماز بیٹھ کر ایک سفید کاغذ سفید پیج کے اور اس کے بعد بلیک مارکر یہ آپ نے اپنے پاس رکھ لینے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو ایک خوشبو درکار ہوگی جو اچھی ہو، تیز عطر والی خوشبو ہو، نہ کہ سینٹ نہ ہو، عطر والی خوشبو ہو، جو بھی تیز مقدار میں ہے، تیز جیسی خوشبو ہے۔ آپ نے نفل پڑھ لیے بیٹھ کے ادھر ہی۔ اب آپ نے 11 دفعہ درود پاک پڑھنے ہیں جو بھی آپ کو یاد ہو۔ ایک دفعہ آیت الکرسی شریف پڑھنی ہے، ایک دفعہ 4 کل پڑھنے ہیں، ایک دفعہ اس کے بعد جو لفظ بتائے جا رہے ہیں آپ کو یہ آپ نے پڑھنے ہیں، یا حافظ ہو، یا حفیظ ہو، یا وکیل ہو، یا قوی ہو، یا سلام ہو۔ یہ 5 لفظ آپ نے ایک دفعہ پڑھ کر اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے پڑھ کے آپ نے یہ جو نقش مبارک آپ کے اسکرین کے سامنے ہے اسے آپ نے لکھنا ہے۔ 15 نقش آپ نے لکھنے ہیں۔ ایک نقش لکھا جائے، اس کے اوپر خوشبو لگا کے اس کو جلا دیں۔ جلاتے وقت پلیٹ اور لیٹر آپ کے ساتھ سامنے ہونا چاہیے۔ جیسے یہ نقش لکھا جاتا ہے اس کو جلا کے جو پلیٹ آپ کے سامنے پڑی راکھ ایک جگہ جمع کرتے جائیں۔ اب لکھنے کا طریقہ کار کچھ یوں ہوگا۔ سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے نقش 15ویں کا نقش ہے، یہاں آتشی چال کے بارے میں بتایا جا رہا ہے آپ کو، یہ نقش آتشی چال کا ہے۔ سب سے پہلے جب بھی آپ نے کبھی کتاب میں کبھی کسی جگہ سے بھی نقش لکھنا ہو، تویزات لکھنا ہو، نقوش لکھنی ہو، تو آپ نے سب سے پہلے یہ کام کرنا ہے کہ چھوٹا فنگر دیکھنا ہے کون ہے اس میں، 420 ہے شروع ہو رہا ہے، یا 103 سے شروع ہو رہا ہے، یا کہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ مگر یہ نقش جو ہمارا 15ویں کا ہے یہ 1 سے شروع ہوگا آتشی چال سے۔ سب سے پہلے ہم نے کھانے بنا لینے 9، اس کے بعد اوپر لکھ لینا آتشی چال، اور جہاں پہ 1 لکھا ہو وہاں پہ 1 لکھ لینا ہے، اور جس ڈبے میں 2 لکھا ہے اس ڈبے میں 2 لکھ لینا ہے۔ اسی طرح آگے جس ڈبے میں 3 لکھا ہے وہاں 3 لکھنا ہے، جہاں پہ 4 لکھا ہے وہاں پہ 4 لکھنا ہے۔ آپ نے یہ ذہن رکھنا ہے کہ سنائٹی نہیں دینی ہے 8 1 6 کی، یا 6 7 2 کی، یا 4 9 2 کی، سنائٹی نہیں دینی ہے آپ نے، بلکہ آپ نے ترتیب سے لکھنا ہے۔ یعنی کہ پہلے 1 لکھنا ہے، پھر 2 لکھنا ہے، پھر 3، پھر 4، پھر 5، پھر 6، پھر 7، پھر 8، پھر 9۔ یعنی کہ آپ نے 1 جہاں لکھا ہے 1 لکھنا ہے، یہاں پہ 2 لکھا ہے وہاں پہ 2 لکھنا ہے۔ لائن بائی لائن نہیں لکھنا ہے بلکہ چھوٹے فنگر سے شروع کرنا ہے، اوپر کی طرف اٹھنا ہے آپ نے۔ یہاں پہ 1 لکھ لیا، اوپر خانے 7 6 اور 8 لکھے ہوئے ہیں وہ لکھ لیے، یہ قابل قبول نہیں ہے، یہ کام خراب ہو جائے گا آپ کا۔ اب آپ نے پہلے 1 لکھ لیا، پھر 2 3 4 5 6 7 8 9 یہاں پہ لکھے گے۔ اب آپ نے کرنا یہ اس نقش کو خوشبو لگا کے اور اس کو جلا کے راکھ جو ہے وہ ایک پلیٹ میں رہنے دینی ہے آپ نے۔ 15 نقش آپ نے اس طرح لکھنے ہیں اور 15 نقش جلانے ہیں۔ جب 15 نقش لکھے گئے، 15 نقش جل جائے، اب جو راکھ ہے یہ اٹھا لیں آپ کا کام ختم ہو گیا۔ آخر میں تو کرسی شریف، درود شریف، اور اس کے بعد یا حافظ ہو، یا حافظ ہو، یا حفیظ ہو، یا وکیل ہو، یا قوی ہو، یا سلام ہو، پھر پڑھ کے دم کر کے دعا کر کے آپ نے اپنی جگہ چھوڑ دینی ہے۔ یہ آپ کا سورج گرہن کا جو عمل تھا پوری زندگی کے لیے آپ اس کے عامل بن گئے۔ ویسے اگر یہی عمل آپ کو عام دنوں میں بتایا جائے گا تو 41 دن کا، 21 دن کا، 11 دن کا عمل ہوگا نقش کا، مگر یہاں پہ چاند گرہن سورج گرہن ہے
کیونکہ ایک رات کو لگے گا دوسری رات کو ختم ہوگا، تو یہ کام آپ نے 15 دن کے اندر 15 نقش جلائیں گے اور پوری زندگی سے فائدہ اٹھائیں گے۔ فائدے سارے آپ کو بتا دیے گئے ہیں تاکہ آپ احباب بخوبی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اب یہاں پہ جو خاص چیز تھی وہ یہ تھی کہ آپ اس دن جس دن چاند گرہن ہوگی، سورج گرہن ہوگی، آپ کو دن کو 8 پہ یعنی کہ 8 تاریخ کو دن کو آپ احباب نے کرنا ہے یہ گوشت کا صدقہ دینا ہے جتنا ہو سکے، جتنی آپ کی توفیق ہے، اور پیلی دال، کوئی سی بھی پیلی دال آپ صدقہ دے سکتے ہیں، یعنی گوشت اور یلو دال، جو بھی آپ کو بخوبی علم ہے کہ پیلے کلر میں کتنی دالیں ہوتی ہیں ان کا صدقہ دیں۔ اگر فی کس کے حساب سے دیں گے، فی ممبر کے حساب سے، تو بہتر ہے کہ آپ 1.25 کلو گوشت یا 1.25 کلو دال کا صدقہ دیں فی ممبر کے حساب سے۔ اس میں یہ ہوگا کہ جب تک نیکسٹ کبھی زندگی میں یہ کہنا ہے کہ 50 سال کے بعد یہ جو چاند گرہن اور سورج گرہن آیا ہے رمضان میں، یہ 50 سال کے بعد آیا ہے، تو یہاں پہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے چاند گرہن یا سورج گرہن بھی، نقصان دہ بھی ہوتی ہیں، فائدہ مند بھی ہوتی ہیں۔ آپ اپنی جان و مال کا صدقہ دینے کے لیے، اولاد کا صدقہ دینے کے لیے گوشت 1.25 کلو اگر استطاعت رکھتی ہیں، نہیں تو دال جو بھی یلو کلر میں ہو وہ آپ 1.25 کلو ہر بچے بڑے کے اوپر سے آیت کرسی شریف 4 کل شریف پڑھ کر وہ آپ صدقہ خیرات کے غریب کو دے سکتی ہیں۔ یہ بھی اچھا ہے، جب تک نیکسٹ آنے والے رمضان تک سورج یا چاند گرہن نہیں لگتے تو یہ چیزیں آپ پہ کسی قسم کوئی جادو جنات تویزات اثرات وہ اثر انداز نہیں ہوں گے انشاءاللہ رب کے حکم سے۔ آج کی جو ویڈیو تھی یہ سورج اور چاند گرہن کے حوالے سے تھی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، شیئر کر دیں، اور ساتھ میں بیل کا بٹن ایسے پریس کر دیں تاکہ نئے آنے والی تمام ویڈیو آپ احباب تک پہنچتی رہیں۔ ہند کو عامل میں خدا حافظ۔